السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ بیوی کے انتخاب کے بعد اور شادی کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ آتا ہے دعا کا۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے ہیں۔ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو، جن کا خاص تعلق ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے، ان انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اولاد کے تعلق سے بڑا محتاط رکھا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے العظم پیغمبر جو اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، دوست ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔ وہ دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سکھایا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ الہ العالمین ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہماری بیوی کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ اس طرح سے دعا سکھائی گئی ہے آپ کو، اور ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ بعض اکابرین کا یہ معمول تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد میں کم سے کم 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہماری اولاد کو آپ امام بھی بنائیے، نیک صالح بنائیے، ان اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیے، اس آنے والی بیوی کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہمارے لیے رحمت بنائیے، زحمت نہ بنائیے۔ یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں قرآن شریف کے اندر۔ اولاد کے تعلق سے بتلایا گیا ہے آپ کو کہ جب آپ شادی کر لیں اور نکاح کر لیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں دعا کریں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ ہم کو نیک اولاد دیجیے۔ اس لیے کہ نیک اولاد بذات خود اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ رحمت ہوتی ہے، آنکھوں کا نور ہوتی ہے اور آنکھوں کا ٹھنڈک ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔